السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واحشرنا فی زمرتهم اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، ہماری آج کی یہ احکام و مسائل کے مجلس عید کی نماز اور عید کی سنتوں سے متعلق ہے۔ بہت سارے حضرات نے اس سلسلے میں وقت سے پہلے ہی بلکہ تقریباً نصف رمضان سے ہی سوالات کرنے شروع کر دیے تھے، تقاضا کیا تھا، حالانکہ انہیں آخری عشرے کے متعلق پہلے سوال کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال عید کی نماز کے تعلق سے حد درجہ لگاؤ کا بھی اظہار ہوا اور اس کی اہمیت بھی معلوم ہوئی بہرحال، اس لیے بار بار لوگ مطالبہ کرتے رہے اور اس سلسلے میں کئی لوگوں کے ویڈیو، آڈیو اور تحریری طور پر بھی نوٹس لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ پھر بھی چند باتیں آپ کے سامنے کچھ حضرات کے مطالبے پر پیش کر رہا ہوں۔ عید کی نماز عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی، اسی امت کی خصوصیت ہے۔ پہلے امتوں میں یہ عیدین کی نماز نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اس کے دوسرے سال سن ہجری 2 میں عیدین کی نماز مشروع ہوئی ہے۔ عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ عید کی نماز شافعی کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، سنت مؤکدہ، فرض یا واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور عید کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ الگ سے سنت ہے۔ عید کی نماز کا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز کا وقت 1 شوال، مطلب عید کا چاند نظر آنے کے بعد دوسرے دن 1 شوال، سورج طلوع ہونے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن سورج تھوڑا بلند ہو جائے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں نا مکروہ وقت، وہ مکروہ وقت نکل جائے تو اس کے بعد پڑھنا افضل ہے، اور اس کا وقت زوال شمس تک رہتا ہے، زوال تک رہتا ہے اسی دن۔ عید کی نماز کہاں پڑھی جائے گی، کہاں پڑھنا افضل ہے؟ مسجد میں یا عیدگاہ میں؟ عام حالات میں جب مسجد کشادہ ہو تو عید کی نماز شافعی کے نزدیک مسجد پہ پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ہاں اگر مسجد میں گنجائش نہ ہو، اس لیے کہ عید کی نماز میں تو سارے لوگ مٹ پڑتے ہیں، سب لوگوں کے لیے ہے، تو سارے اگر عید کی مسجد اگر کشادہ نہ ہو، تھوڑی تنگ پڑتی ہو، تو پھر تو عیدگاہ میں جانا زیادہ بہتر ہے، ورنہ عام حالات میں مسجد میں ہی نماز پڑھنا افضل ہے۔ ٹھیک ہے، عید کے دن و رات کی سنتیں اور آداب کیا ہے؟ عیدین کی رات عبادت کے لیے بیدار رہنا مستحب ہے۔ عید کی جو رات ہوتی ہے نا، ہاں اس دن اس رات میں بھی عبادت کرنا بہت ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ عام متن ابھی تو خیر لاک ڈاؤن ہے، لیکن عام متن ہوتا یہ ہے کہ لوگ پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور وہ جو عید کی رات ہوتی ہے نا، اس کو یا تو غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ عید کی تیاری کی نظر کر دیتے ہیں اور اس رات عبادت کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ تو رمضان بھر میں جو کمایا اور جو عبادتیں کی وہ اللہ پاک کے سامنے رکھ کر، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے قبولیت مانگنے کی وہ رات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنے کی وہ رات ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کی رات،
عیدین کی رات، عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی، اسی طرح رجب کی پہلی رات اور نصف شعبان کی رات، تو بڑی اہم رات ہوتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے جو شخص عیدین کی رات میں بیدار رہے اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے قلوب مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ عیدین کی سنتیں کیا کیا ہیں؟ غسل کرنا، خوشبو لگانا، بالوں کو زائل کرنا۔ یہ ساری چیزیں تو ہم لاک ڈاؤن میں بھی کر سکتے ہیں، خوشبو لگانا، غسل کرنا، بالوں کو زائل کرنا یعنی بغل کے اور ناک کے نیچے کے بال زائل کرنا، ناخن کاٹنا، بدن کی بدبو کو زائل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خصوصاً سفید ہو تو زیادہ افضل ہے، امامہ باندھنا، یہ بھی سنت ہے۔ عید کا جو غسل ہوتا ہے، سنت غسل ہوتا ہے، اس کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ آدھی رات سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چیزیں ابھی بیان کی، غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، یہ ہر آدمی کے لیے مستحب ہے، خواہ وہ نماز عید کے لیے جائے یا نہ جائے، گھر میں رہے تب بھی اس کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور ایک سنت یہ ہے، عید الفطر میں نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی چیز کھانا سنت ہے، مستحب ہے۔ نماز کے لیے جانے سے پہلے اگر ممکن ہو تو کھجور کھا لے، اور طاقت میں 3 یا 5، اور عید الاضحیٰ میں البتہ کوئی چیز نہ کھانا افضل ہے، قربانی کے گوشت سے ابتدا کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے چل کر جانا سنت ہے، چل کر۔ ہاں، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چل کر نہیں جا سکتا تو الگ بات ہے، سوار ہو کے جائے۔ البتہ واپسی میں سوار ہو کر آئے تندرست آدمی بھی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جاتے وقت پیدل جانا سنت ہے۔ اسی طرح سے جاتے وقت اور آتے وقت راستہ الگ الگ ہو، راستے کا بدلنا یہ بھی مستقل سنت ہے، ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ عید کے دن ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس لوٹتے تھے۔ عید کی نماز کے لیے کوئی اذان اور اقامت نہیں ہے، بہت تو الصلاۃ الجامعہ کہہ کے لوگوں کو جمع کیا جائے، باقی مستقل کوئی اذان اور اقامت عید کی نماز کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ البتہ اس سے پہلے تکبیرات کا بھی بیان کر دوں۔ تکبیرات جو عیدین میں پڑھی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں بقری عید ہو یا رمضان عید ہو، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ہم کیا کرتے ہیں؟ تکبیریں پڑھتے ہیں۔ تو ان تکبیروں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تکبیر مقید قید کے ساتھ میں، اور ایک یہ ہوتی ہے تکبیر مرسل چھوڑی ہوئی، مطلب اس کا کوئی وقت متعین نہیں، کبھی بھی پڑھنا۔ تو تکبیر مقید جو ہوتی ہے نا قید کے ساتھ میں، یعنی نماز کے بعد پڑھنا اس کو متعین ہے، نماز کے بعد پڑھنا اس کے لیے متعین ہے۔ یہ کون سی تکبیر ایک کب ہوتی ہے تکبیر مقید؟ یہ بقری عید میں ہوتی ہے، عید الاضحیٰ میں 9ویں ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ایام تشریق کے اخیر تک رہتی ہے، گویا کہ 9، 10، 11، 12، 13 اس طرح سے 5 دن، 9ویں کی صبح سے ایام تشریق کی عصر کی نماز تک یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہے ہر نماز کے بعد، اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید۔ یہ تکبیر مقید صرف بقری عید میں ہے، عید الاضحیٰ میں ہے، رمضان عید جو ہوتی ہے اس میں تکبیر مقید نہیں ہے، لہذا رمضان عید میں نماز کے بعد تکبیر پڑھنا سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ہو، البتہ دوسری جو تکبیر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر مرسل، تکبیر مرسل یعنی کبھی بھی پڑھنا، راستوں میں پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، گھر میں پڑھنا، چلتے پھرتے پڑھنا، یہ ہے تکبیر مرسل۔ یہ دونوں عید میں ہے، دونوں عید میں، بقری عید میں بھی اور رمضان عید میں بھی۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت عید کی رات سے مغرب کی نماز، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو مغرب کی نماز سے لے کر عید کی نماز کی شروعات تک، تکبیر تحریمہ تک، یہ جو 12-14 گھنٹوں کا جو وقت رہے گا نا، مغرب بعد کا وقت، عشاء بعد کا وقت، رات کا وقت، فجر بعد کا وقت
اور عید کی نماز شروع ہونے تک کا جو وقت رہے گا یہ تکبیر مرسل کا وقت ہے، بقرعید عید میں بھی اور رمضان عید میں بھی تکبیر مرسل، چلتے پھرتے آپ کبھی بھی گھر میں ہو تو، بیٹھے ہو تو، لیٹے ہو تو، کھڑے کھڑے بھی، اور ہر طرح سے آپ یہ تکبیریں پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں تکبیر مرسل، دونوں عید میں ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم اصل بات کی طرف، نماز عید کی طرف۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور کیسے ادا کی جائے گی، خصوصاً ان حالات میں؟ تو 4 سے 5 لوگوں کی گنجائش اور اجازت تو مسجد میں بھی ہے، لہذا مسجد میں جیسے ہر سال ادا کی جاتی ویسے ادا کی جائے گی۔ اس کی عید کی نماز کے لیے کوئی 40 افراد کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنے بھی افراد ہوں نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں، اپنے اپنے گھروں میں 4 لوگ 5 لوگ مل کر، مستورات تو ہوں گی، اس طرح سے مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی خطبہ دینے والا ہو جس کو دیکھ کر خطبہ دینے آتا ہو تو خطبہ بھی نماز کے بعد دے، 2 خطبے دے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہر سال دیکھتے ہیں نا ہم مسجدوں میں دیے جاتے ہیں، ویسے ہی خطبے دے نماز کے بعد۔ لیکن اگر کوئی خطبہ دینے والا نہ ہو تو کوئی بات نہیں، صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے یہ بھی کافی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے یہ بھی کافی ہے۔ خطبہ اگر کوئی نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں، نہ دے۔ اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہے تو ہم تنہا تنہا نماز پڑھ لیں، اور تنہا تنہا اگر نماز پڑھتے ہیں تو پھر خطبہ ویسے بھی مشروع نہیں ہے، ٹھیک۔ عورتیں کیا کریں؟ مردوں کی پیچھے وہ بھی نماز پڑھ سکتی ہیں گھروں میں، اور اگر عورتیں اپنی الگ سے جماعت بنانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، البتہ ان کے امام کی جو شرائط ہوتی ہے کہ عورتوں کے امام انہی کے درمیان میں تھوڑا آگے کھڑے رہے، ان شرائط کے ساتھ میں عورت بھی نماز پڑھا سکتی ہے، اور عورتیں جماعت کے ساتھ عید کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور عورتوں کے لیے الگ سے کوئی خطبہ مشروع نہیں ہے، صرف عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں تو ان کے لیے کوئی خطبہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اب عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے جناب، بہت آسان۔ نیت کرنی ہے میں عید الفطر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، امام کے پیچھے تو امام کے پیچھے کہیں، جماعت کے ساتھ کہیں۔ عید الاضحیٰ ہے تو ویسے کہیں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں امام کے پیچھے، ادا کرتا ہوں اللہ کے لیے، سنت نماز پڑھتا ہوں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت، عید الفطر کی 2 رکعت امام کے پیچھے ادا کرتا ہوں اللہ کے لیے، بہت آسان، یہ نیت ہو گئی۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے سنت، جیسے ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، صرف اس میں کرنا کیا ہے، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں زیادہ پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی رکعت میں ہم نے اللہ اکبر کہا، نماز شروع کر دی، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد وجہتو پڑھ لیں، کیا پڑھ لیں؟ وجہتو پڑھ لیں، وجہتو وجہی للذی فطر السماوات، یہ توسیع پوری پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد اس کو 7 تکبیریں پڑھنی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح سے 7 تکبیریں ہاتھ اٹھا کر رفع یدین کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کتنی تکبیریں پڑھنی ہیں؟ 7۔ اور ہر 2 تکبیر کے بیچ میں پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح سے کتنی تکبیریں ہو گئیں؟ 7۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد وجہتو پڑھے گا، وجہتو کے بعد پھر 7 تکبیریں ہیں، وجہتو کے بعد پھر 7 تکبیریں ہیں، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ کہہ کے سورہ فاتحہ شروع کر دے، سورہ اعلیٰ یا جو کوئی سورت یاد ہو وہ پڑھ لے، اور پھر رکوع اور سجدہ، سجدے سے جب کھڑا ہوگا اللہ اکبر کہہ کے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو کھڑے ہونے کے بعد تکبیر کہہ کے کھڑا ہوا نا، تو اس کھڑے ہونے کے بعد پھر اور 5 تکبیریں پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، اس طرح سے 5، اور دونوں تکبیروں کے بیچ میں کیا پڑھنا ہے؟ وہی سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ 5ویں تکبیر ہو گئی۔ کھڑے ہونے کے بعد 5 تکبیریں، ہاں سجدے سے جب اٹھتے وقت ہم لوگ ایک مرتبہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے نا، کھڑے ہونے کے بعد پھر 5 تکبیریں کہنی ہے، اور جب 5 تکبیریں مکمل ہو جائیں گی تو پھر بسم اللہ کہہ کے سورہ فاتحہ اور سورہ غاشیہ یا جو بھی سورت یاد ہو وہ پڑھیں، اور پھر رکوع اور پھر سجدہ اور پھر تحیات، اس کے بعد سلام۔
بہت آسانی کے ساتھ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی صرف پہلی رکعت میں 7 تکبیریں زیادہ پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں. اور کب پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے میں نے اس کو بھی آپ کے سامنے بالکل واضح کر کے رکھ دیا ہے. ایک بات سن لیجئے، یہ ہماری عید کی نماز کی جو الگ سے شان ہوتی ہے نا، ایکسٹرا شان، وہ یہ تکبیریں ہی ہوتی ہے. اس لیے لوگ ان تکبیروں کو بہت اہم سمجھتے ہیں. خدا نخواستہ چھوٹ گئی تو سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز ہی گئی، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تکبیریں جو زائد ہیں، 7 تکبیریں 5 تکبیریں، یہ سنت ہے اور سنت حیات میں سے ہے. سنن حیات میں سے مطلب سنن ابعاث کا بھی ان کو درجہ نہیں ہے، سنن حیات میں سے ہے. اگر چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی. سجدہ سہو بھی کرنے کی ضرورت نہیں، سجدہ سہو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر چھوٹ جاتی ہے تو. بہرحال عام اس کا طریقہ یہی ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھے، یہ اچھا ہے، تاکہ سال میں ایک مرتبہ جو نماز آتی ہے اس کو، 2 مرتبہ جو نماز آتی ہے اس کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کیا جا سکے. یہ کچھ موٹی موٹی باتیں عید الفطر کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہے. صدقہ فطر اس کا بیان بھی ہمارے سامنے کافی تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عید کی نماز کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں، بلکہ تقریباً تمام باتیں آ چکی ہیں. ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہم لوگ نمازوں کے بعد جو تکبیرات پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، کیسی پڑھتے ہیں؟ پوری پڑھتے ہیں نا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایسا پڑھتے ہیں. نماز میں جو ہم کو تکبیر پڑھنی ہے نا، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5، وہ ایسی پوری نہیں پڑھنی ہے، بلکہ صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر 7 مرتبہ، دوسری رکعت میں 5 مرتبہ، پوری نہیں. پچھلی مرتبہ مجھے پتا چلا کہ بعض مستورات اس طرح سے پوری لمبی 7 تکبیریں پڑھتی ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں پڑھتی لمبی. ایسا نہیں ہے، صرف اللہ اکبر اس طرح سے ہے. اور عید کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرنا، مطلب گھر والوں پر تنگی نہ کرنا، تھوڑا دل کھول کر خرچ کرنا. اسی طرح اپنے حیثیت کے مطابق صدقہ کرنا، اور کسی سے ملاقات ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا وغیرہ. یہ ساری سنت اور مندوب چیزیں ہیں جیسے کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کی. کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ اس پر سوال کر سکتا ہے. آج کی ہم بات کو اور اس مجلس کو اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ پاک سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.